الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور گجرانوالہ کے اس علاقے، خاص اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ کوٹ کیلیاں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. اشتہار مجھے آپ کے اس پروگرام کا 2-3 دن قبل مل گیا تھا. اس پہ جو عنوان لکھا ہوا تھا تو میں ذہنی طور پر اپنے ذہن میں ہر بندہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے. تو جو میں نے سوچا تھا یہاں پہنچا تو مجھے عنوان اس کے برعکس دیا. حضرت قاضی عمران صاحب تو پروگرام تو انہوں نے کافی عرصہ پہلے لیا. ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو کچھ دیر پہلے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ عظمت والدین پر گفتگو کریں. ماں باپ کیا ہوتے ہیں، کیا عظمت ہے ان کی، کیا حقوق ہیں ان کے، اور معاشرے میں والدین کو کیا حقوق دیے جا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے ذہن وہاں سے بدلا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں قرآن کریم کا طالب العلم ہوں تو پہلا عنوان بھی میرا قرآن ہی سے تھا اور یہ عنوان بھی رب کے قرآن سے سناؤں گا انشاءاللہ العزیز. اگر آپ دل و دماغ کو حاضر رکھیں گے تو قرآنی موتی اپنے دماغ اور دل کی سپی میں آپ محفوظ کر لیں گے کہ معاشرہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں،
اس میں ہر دن ہر محلے میں آپ کو ایسے کمبخت اور بدبخت ملیں گے کہ جن کے والدین جن سے نالاں ہیں اور رو رہے ہیں، سر پٹ رہے ہیں اولاد کی پریشانی سے۔ آپ کو ہر قدم یہ ملیں گے۔ اور پھر جدید دور ہے، یہاں مزدور کے لیے سال میں ایک دن رکھا ہوا ہے، پوری دنیا میں اسے کیا کہتے ہیں؟ یوم مزدور۔ ٹھیک ہے، مزدور والے دن یوم مزدور مناتے وزیر ہیں، مشیر ہیں، سرمایہ دار ہیں، مزدور بیچارہ اس دن بھی مزدوری ہی میں پسرا ہوتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اس دنیا کے معاشرے میں یوم والدین رکھا گیا ہے، اور یوم والدین فیس بک پہ منایا جاتا ہے۔ ایسا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جیسے سارے کام فیس بک پہ ہوتے ہیں، تو ماں باپ کی محبت کے تذکرے اور ان سے پیار کے الفاظ بھی صرف کس پر ہوتے ہیں؟ فیس بک پر ماں اور باپ سے محبت، اور چار دیواری میں ماں باپ کے سامنے بیٹا ایسا ہے جیسے مرچ ہے سرخ۔ ایک دور تھا کوٹ والوں، ایک دور تھا کہ ماں باپ کے سامنے بات کرنے کے لیے بیٹا کئی دن سوچتا کہ باپ سے بات کروں تو کیسے کروں، ڈرتا تھا کس طرح ماں کو سمجھاؤں، جرت نہیں ہوتی تھی۔ پھر سوچتا کہیں پھوپھی سے، کہیں خالہ سے، کہیں چھوٹے چاچو سے کسی واسطہ لڑا کے کہ چلو ہمت نہیں، جرت نہیں ہے، ڈر ڈر کے بات کرتا۔ حالات ایسے بگڑے ہیں معاشرے کے کہ اب بیٹے نہیں ڈرتے، اب ماں باپ دو دن سوچتے ہیں کہ بیٹے سے بات کیسے کریں۔ باپ ڈرتا ہے کہ بیٹے سے بات کروں کس انداز میں اس کو سمجھاؤں، ڈرتا ہے کہیں بگڑ نہ جائے، بھاگ نہ جائے، باغی نہ ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے دور سے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ایک پڑھا لکھا دور ہوتا ہے اور ایک گرا پڑا دور ہوتا ہے۔ تو اس پڑھے لکھے دور میں بھی کئی لوگ پڑھ لکھ کر بھی گرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آئیے رب کا قرآن سنیے، ماں باپ کیا ہیں، اللہ نے ان کی شان کیا رکھی ہے، ان کا کون سا مرتبہ قرآن نے متعین کیا ہے۔ مجھے یہ احساس ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ میں تو عصر کی نماز انٹرچینج سے اتر کے پڑھی ہے، تو مغرب بھی ادھر، عشاء بھی ادھر، اور میرے نصیب میں ہمیشہ سویا ہوا مجمع آتا ہے۔ پھر مجھے انہیں جگانا بھی پڑتا ہے اور سنانا بھی پڑتا ہے، اور دونوں کام مشکل ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جاگ رہے ہیں، سننا چاہ رہے ہیں، سنو پھر رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ میرے سامنے بالکل قرآن کا آدھا ہے، 15واں پارہ ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے دائیں بائیں سے والدین کی عظمت اور مقام قرآن کے درمیان سے سناؤں گا۔ 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل، آیت نمبر ہے 22-23، قرآن کہتا ہے، سنیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا۔ قضاء، سب سے بڑا قاضی کون ہے؟ قضاء، قاضی صاحب، قضاء ربک، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔
تاکیدی حکم جاری کر دیا ہے۔ قضا ربکا، حکم ربکا، امر ربکا، کیا فیصلہ کیا ہے؟ پہلا نمبر فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہ عبادت کرو، نہ بندگی کرو، نہ پوجا کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی۔ یہ پہلا حق اللہ کا ہے، جو تیرا خالق ہے، جو تیرا مالک ہے، جو تیرا معبود و مسجود ہے، پہلا حق اس کا ہے لا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے ساتھ بندگی میں، عبادت میں کسی کو شریک نہ کر۔ دوسرا حق وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کر، حسن سلوک کر، نیکی کر۔ کوٹ والو، آج میرے یہ جملے دل کی تختیوں پہ لکھ دینا، ہو سکتا ہے کل آپ کے سروں سے والدین کا سایہ اٹھ جائے، پھر ٹکرے مارتے پھرو، پھر تمہاری چاہتوں میں باہر سے آؤں، چارپائی پہ ماں سامنے نظر آئے، میں ماں کو پیار دوں، بوسہ دوں، پیار سے مجھے ماں بیٹا کہہ کے پکارے، پھر اس آواز سننے کے لیے ترستے رہ جاؤ اور یہ آواز دب جائے، اس سے پہلے قرآن کی یہ بات سن لو۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد اگر دوسرا حق بیان کیا ہے تو والدین کا کیا ہے۔ کس کا کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اور کوٹ والو، آپ جانتے ہیں رب نے احسان کا کہا ہے، حالانکہ مجھے یہ آیت سمجھنے میں بڑی مشکل سمجھ آئی ہے کہ اللہ ساری زندگی میں گزار لوں ماں باپ کی خدمت میں، ماں کو کاندھے پہ اٹھا کے حج کروا دوں، ماں کو کاندھے پہ اٹھا کے صفا و مروہ کی سائیاں کروا دوں، اللہ تو اس کے دودھ کے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں ہوتا، تو اوپر احسان کیسے کروں گا؟ اللہ بھی جانتے تھے کہ کوئی آئیں گے، یہ نہ کہے میرا باپ پہ احسان ہے، میں والدین پہ احسان کرتا ہوں۔ فرمایا او میرا بندہ، حکم تو میرا یہ ہے کہ تو احسان کر، پر حقیقت یہ ہے کہ تو ساری زندگی لگا رہے احسان کرنا تو درکنار، ان کے احسان کا بدلہ بھی نہیں ادا کر سکتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں، کسی نے بتلایا حضرت یہ فلاں سعادت مند جوان ہے، خراسان سے اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھایا اس نے۔ کہاں سے؟ خراسان سے ماں کو کندھے پہ اس نے اٹھایا ہے، پھر حرم تک پہنچایا ہے، صفا و مروہ پہ لے کے گیا ہے، کعبے کا طواف کروایا ہے۔ کیا اس نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہنے لگے اگر یہ دیکھوں کہ ماں کی فرما برداری کی ہے، کوئی شک نہیں ہے بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ ماں کو کاندھے پہ اٹھانا آسان کام نہیں ہے، طواف کرنا مشکل ہے، اس نے طواف کاندھے پہ اٹھا کے کروایا، سائی اپنے پاؤں پہ چل کے کرنا مشکل ہے، اس نے ماں کا بوجھ اٹھا کے کیا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے حسن سلوک ہے، لیکن بدلے کی بات ہے تو پھر سن لے، اگر آج کا ایک حج نہیں ساری زندگی ماں کو یوں ہی لے کے پھرتا رہے تو جو ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا ہے، اس 9 مہینے کے ایک دن کا بھی بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔
وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ 15واں پارہ ہے۔ اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، خدا را ہر سورت کا نام بتلا رہا ہوں، پارہ اور آیت بتلا رہا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے اپنی جیب سے کہہ رہا ہے، گھروں میں جا کے دیکھ لینا، یہ میرے سامنے قرآن کا دوسرا مقام ہے۔ 21واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت لقمان ہے، اور آیت نمبر 14 ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ 15ویں پارے میں لفظ کیا تھا؟ قضا۔ کیا؟ قضا۔ ادھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ۔ ہو سکتا ہے فیصلے والی بات ذرا تجھ پہ بھاری آئے، محبت زیادہ وصیت میں ہوتی ہے، فیصلے میں سختی ہوتی ہے، اور وصیت میں محبت ہوتی ہے۔ باپ جب مرتا ہے، ماں فوت ہوتی ہے، تو بیٹوں کو بلا کے جو وصیت کرتی ہے وہ دل پہ لکھی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو خاص وصیت کی ہے۔ کیا کی ہے؟ وصیت کی ہے۔ یہاں بھی وصیت بمعنی تاکیدی حکم ہے، بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے بارے میں۔ ذکر والدین کا کیا، آگے تفصیل ماں کی شروع کر دی، فرمایا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کو ماں نے اٹھایا ہے، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے۔ کیا کر کے؟ اللہ کی قسم ان الفاظ کو میں اردو میں کہہ نہیں سکتا ہوں، جو عربیت میں زور ہے۔ فرمایا ماں نے کیسے اٹھایا؟ کمزوری پر کمزوری۔ آپ کہیں گے کمزوری پر کمزوری کیسے؟ یعنی جو ہی بچہ بڑھتا جاتا ہے، ماں کی کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ جب 7 مہینے 8 مہینے یہ کھاتا ہے، یہ پلتا ہے، ماں کا جگر کا خون چوستا جاتا ہے، ماں کی غذائیت اس کو ملتی ہے، ماں کا رنگ زرد ہونے لگتا ہے، ماں کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہے، وہ کمزور در کمزور ہوتی جاتی ہے، اس کو اٹھا کے پھرتی ہے۔ کوٹ کے نوجوانا، مان جاؤں گا تو ماں کا حق ادا کر سکتا ہے، آدھا کلو وزن یا 1 پاؤں کا وزن اپنے پیٹ میں اٹھا کے صرف 2 گھنٹے پھر لے، لگ پتا جائے نا جی، اٹھا نا پاؤں وزن ماں پیٹ میں، تجھے میں کہوں گا واقعی تو ہمت کر سکتا ہے۔ یہ ماں ہے 9 مہینے 11 مہینے یا کسی کے 12 سال سے اوپر، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں اس دنیا میں کہ جب پیدا ہوئے تو ان کے دانت نکلے تھے، یعنی کافی عمر۔ امام ضحاک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ضحاک کا معنی ہوتا ہے ہنس مکھ۔ کیوں؟ جب یہ پیدا ہوئے تو ہنس رہے تھے، اتنی عمر تک رہے ماں کے پیٹ میں۔ ماں نے اٹھایا وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، لیکن قربان جاؤں ماں تیری مامتا سے 9 مہینے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اٹھایا، زندگی بھر اس بدبخت بیٹے کی تکلیفیں سن کے بھی ایک دن احسان نہیں جتلایا، ایک دن بھی ماں نے احسان نہیں جتلایا۔ فرمایا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اگلا لفظ
وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور دودھ چھڑانے کا مرحلہ 2 سالوں میں قرآن کا تیسرا مقام پڑھ کے پھر واپس آتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ یہ میرے سامنے 26واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورۃ الاحقاف ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ قرآن ادھر بھی کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ قرآن کی بلاغت کو سمجھو کوٹ والو، ذرا سنیے کیا لفظ ہیں۔ فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے تکلیف برداشت کر کے اس کو اٹھایا۔ سورہ لقمان میں کیا لفظ تھے؟ وہنن علی وہن، کمزوری پر۔ ادھر مبالغہ کر دیا کہ صرف کمزوری ہی نہیں، کمزوری کے ساتھ کیا تکلیف بھی ہوتی رہی ہے اس کو۔ فرمایا حملتہ امہ کرہا، ماں نے تکلیف برداشت کر کے اس کو اٹھایا۔ وضعتہ کرہا، صرف اٹھایا ہی نہیں، اس کو تکلیف کے ساتھ جنم دیا۔ یہ بھی موت اور حیات کا کشمکش ہوتا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس ماں سے پوچھئے جو تکلیف برداشت کرتی ہے۔ یہی آدمی جب زور پکڑتا ہے تو پھر زور سب سے پہلے ماں کو دکھاتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے نا، جوانی چڑھتا ہے تو زور کس کو دکھاتا ہے؟ ماں باپ کو۔ میں طاقتور ہو گیا ہوں، بھائی ان کو زور نہ دیکھا، انہوں نے تیرے لیے کمزوریاں برداشت کی ہیں، تکلیف برداشت کی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ یہ قرآن کا مطالعہ کر، ماں باپ کا حق، اللہ کی توحید کے بعد ماں باپ کا حق ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج یوم والدین ہے، میں کہتا ہوں رسم دنیا کرتے جاؤ، لیکن حقیقت یہ ہے ماں باپ کا ایک دن نہیں ہے سال میں، بلکہ سارے دن ہی ہیں۔ سال میں ایک دن نہیں، وہ تیری محبتوں کے ہر لمحہ محتاج ہیں، تیرے پیار کی ضرورت ان کو سال کے 12 مہینے پڑتی ہے، ہر لمحہ پڑتی ہے، پوری زندگی پڑتی ہے۔ تجھے ایک دن ماں باپ یاد آ جاتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارے معاشرے میں ہم ساری زندگی اولاد کو قرآن سے دور رکھتے ہیں، قرآن ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، جی بیٹے نے باپ کو مارا ہے۔ کس کو مارا ہے؟ عدالت میں پیش کیا جاؤ، کم بخت آدمی کیوں مارا ہے باپ کو؟ کہا جی مجھے تو باپ نے ساری زندگی بکریاں لے کر دیں، بکریاں چراتا تھا، باپ نے تربیت کی بیٹا جب 2 بکریاں آپس میں لڑیں تو جو زوراور ہو اسے مار دیا کر۔ تو جب بھی 2 بکریاں لڑتی تھی، جو زوراور ہوتی تھی میں اس کو 1-2 کھینچ کے لگا دیتا، مسئلہ ہو جاتا حل۔ گھر آیا ماں باپ لڑ رہے تھے تو میں دیکھنے لگا زوراور کون ہے، تو باپ زوراور تھا تو 2-3 اس کو لگا دی۔ جب یہ تربیت ہو تو ایسی تربیت کا نتیجہ تو اپنے اوپر آتا ہے، اور جب تربیت درست ہو نتیجہ دیکھ لو آج کیا یاد رکھو گے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا خلیل ہے، باپ آزر ہے، بت فروش ہے، بت تراش ہے اور بت پرست ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے خلیل؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اللہ کا خلیل ہے، سامنے کافر باپ ہے، لیکن کیا انداز خطاب ہے؟ یا ابتی، ہوئے علماء جانتے کیا لفظ استعمال کیا؟ یا ابھی نہیں فرمایا، کیا ابو نہیں، کیا
آپ کیا ترجمانی کریں گے اس کی اردو میں؟ یا ابتی، او میرے پیارے بابا جان۔ میرے پاس اس کے علاوہ لفظ نہیں، اگر آپ کی بولی میں کوئی ہو تو آپ بتا دیں مجھے۔ کیا فرمایا؟ یا ابتی، موحد اعظم، مشرک اعظم کے سامنے ہے، توحید پرست، بت پرست باپ کے سامنے ہے، لیکن باپ ہے، والد ہے، تو کیا فرمایا؟ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، کیوں پوجا کر رہے ہو ایسوں کی جو نہ تیری سنتے ہیں اور نہ تجھ سے کوئی مصیبت دور کر سکتے ہیں، نہ تیری پکار سن سکتے ہیں، نہ تیری حالت دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بار نہیں، پھر فرمایا یا ابتی، یا ابتی، یہ بیٹے کا پیار بھرا انداز، ادب کے سارے تقاضے، ادھر باپ کا کیا حال ہے؟ فوراً کہنے لگا یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ فرق نظر آیا؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت، پیارے بابا جان، اور باپ کیا کہتا ہے؟ یا ابراہیم، میرا جگر، میرا پتری، میرا بیٹا، میرا لخت جگر۔ نہیں کہا باپ کا یہ رویہ، بیٹے کا پھر کیا رویہ ہے؟ پہلے تو ادب کا تقاضا، باپ نے کہا او ابراہیم سنسار کر دوں گا، پتھر مار دوں گا، نکل جا میرے گھر سے، لیکن خلیل اللہ پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ قالا سلام علیکہ۔ باپ ہے نا میرا دوست، موت کی دھمکی، قتل کی دھمکی باپ دے رہا ہے، گھر سے نکال رہا ہے، بیٹا پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ سلام علیکہ۔ جب کافر باپ کے ساتھ یہ رویہ ہے تو مومن باپ کا کیا مقام ہوگا؟ جی، آپ کا باپ مومن ہے، نماز کا پابند ہے، پابند نہ بھی ہوتا تو باپ اس کا ادب اور احترام یہ ہے، کافر ہوتا تب بھی۔ اچھا، جب خلیل اللہ باپ کا یہ ادب کرتے ہیں تو پھر اب اللہ نے ان کو جو بیٹا دیا، بیٹا بھی دیکھیے، تم ادب کرو گے اولاد بھی ایسے ہوگی۔ اولاد کیا ہے؟ معصوم بچے کو اٹھایا، ویرانے میں چھوڑ دیا، پیاس لگی، زمزم کے چشمے اللہ نے جاری کر دیے، وہ وقت آیا، باپ کہتا ہے یا بنیا، او میرا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ جب خود باپ کا ادب کرتے رہے تو اب اپنا بیٹا ایسا کیوں نہ ہو؟ یہ نہیں کہتا ابا جان خواب ہی تو دیکھا ہے، ذبح کیا، تو کیا آپ میری گردن پہ چھری چلاؤ گے؟ آپ کا دل کیسے گوارا کرے گا؟ بیٹا بھی فوراً کہتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی کر گزریے، چھری چلانا آپ کا کام ہے، آپ چھری چلانے میں کمزوری نہ دکھانا، میں گردن رکھنے میں کمزوری نہیں دکھاؤں گا۔ چل جائے اللہ، صرف یہ ایک مقام نہیں، ذرا اگلا دیکھیے۔ خلیل اللہ کا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ رہنے لگے حرم کے پاس، شادی کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار ملنے، اب دیکھنا بیٹا اور باپ کا کیا تعلق ہے اور کیا رشتہ ہے۔ امام بخاری رحم اللہ حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں خلیل اللہ ایک دن آئے، دروازے پہ دستک دی، آئے، بیوی کو پتہ نہیں کوئی بابا جی آ گئے، بٹھایا آئیے بابا جی، پوچھا خاوند کہاں ہے آپ کا؟ کہنے لگی جی بس گئے ہیں کچھ کھانے کے لیے لانے کے لیے، کوئی رزق روزی کا انتظام کرنے کے لیے گئے۔ اللہ کے خلیل پوچھتے ہیں بہو سے، اپنی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے، گزران کیسے چلتا ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ بڑی مشکل، بڑے اسی انسان
یہی لفظ ہیں، ہم بشر ہیں، کمزور ہیں، زندگی تنگ ہے، بھوکے ہیں. یہ جب رونا دھونا شروع کر دیا، اللہ کے خلیل جانے لگے، کہنے لگے جب آپ کا خاوند آئے اسے میرا سلام کہنا اور ساتھ کہنا کہ بابا جی کہہ کر گئے ہیں دروازے کی کیا تبدیل کر دینا، چوکھٹ تبدیل کر دینا. چوکاٹ ہمارے ہاں کہتے ہیں، چوکاٹ تبدیل کر دینا. یہ کہہ کے چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام شام کو آتے ہیں، گھر میں ایک روحانیت ہے، بغیر بتلائے احساس ہو گیا کہ کوئی بارونق شخصیت آئی ہے. کوئی آیا تھا؟ جی ایک بابا آئے تھے. کیا کہا؟ سلام کیا، حال احوال پوچھا. کہا اور کیا کہا؟ صرف اتنا کہہ کے گئے اپنے گھر کی چوکھٹ کیا کر دو، چوکاٹ تبدیل کر دو. کہنے لگے یہ کہا ہے؟ کہا اچھا چلو اٹھو، میں نے تجھے طلاق دے دی. بیوی کو طلاق دے دی. کہا ابا نے اشارہ کر دیا ہے تبدیل کر دو. بیوی کو طلاق دی، فارغ کر دیا اس کو. پھر کچھ عرصے کے بعد آئے. اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی ہوئی تھی. پھر جب آئے، اللہ کی شان، اسماعیل علیہ السلام اس دن پھر گھر نہیں ہے. بیٹھے، بابا جی بتلائیے خاوند کہاں ہے؟ جی کچھ لینے گئے ہیں. اچھا یہ بتاؤ بیٹا گزران کیسے چلتا ہے گھر کا؟ کیا کہنے لگی؟ الحمدللہ بہت اچھا، اللہ کا کرم ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں خوب مزے ہیں. کیا کھاتے تھے پتہ ہے؟ اللہ کے خلیل قربان جاؤں کیا دانائی ہے، پیغمبر تھے نا. کہا پھر کیا کھاتے ہو؟ کہا گوشت کھاتے ہیں. گوشت کیا؟ کسی دن شکار مل گیا تو مل گیا گوشت. اس کو کتنے عمدہ لفظ سے تعبیر کیا، گوشت کھاتے ہیں. فرمایا پیتے کیا ہو؟ کہا زمزم پیتے ہیں. گوشت کھاتے ہیں، زمزم پیتے ہیں. فرمایا اچھا بڑا مزہ ہے. جی الحمدللہ اچھی زندگی گزر رہی. دعا کے الفاظ کیا تھے؟ فرمایا اللہ ان کے گوشت میں، ان کے پانی میں، ان کے لیے برکتیں عطا فرما. اور فرمایا بیٹی میں جا رہا ہوں، خاوند آئے اسے کہہ دینا میرا سلام کہنا اور کہہ دینا چوکھاٹ نہیں تبدیل کرنی. یہ چوکاٹ ہے. اللہ ہمارے ہاں تو بس ماں باپ پہلے پٹتے ہیں، گھر بگر در بدر گلی کوچہ بیوی تلاش کرتے ہیں بیٹے کے لیے. پھر جب بیوی ملتی ہے تو مہینہ ڈیڑھ کے بعد میاں بیوی راضی تھے کہ کرے قاضی قاضی صاحب. پھر وہ اپنی بیوی کو لے کے الگ، ماں اپنا رو رہی ہے، باپ اپنا رو رہا ہے. چلو بھائی ایک جگہ طلاق کا معاملہ میرے سامنے آیا. بھائی کیوں رفڑ کیا ہے؟ ابھی تو طلاق ہو بھی گئی. میں گیا، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ طلاق سر اس لیے لڑکی گھر میں جا کے بیٹھ گئی اپنے بیٹے لے کر کہ خاوند سعودیہ سے تنخواہ بھیجتا ہے تو ماں کے ہاتھ بھیجتا ہے، ماں کوئی ہاتھ نہ بھیجے یہ میرے ہاتھ بھیجے. اس رفڑ پہ بات لگے تو میں نے یہاں تک جا کے اس کی ماں سے کہا، میں نے کہا یار اسی کے نام پہ بھیج دیا کرے، کم از کم گھر تو نہ اجڑے. لیکن بیٹا ضد پہ اڑ گیا. اس نے کہا نہیں، آج یہ تنخواہ چھوڑائی گی، کل مجھے ماں باپ سارے ہی چھوڑا دے گی. تو کیا میں ایسے کرتا جاؤں گا؟ میرے دوستو کچھ تو ایسی عورتیں ہیں اور کچھ ایسی عورتیں ہیں کہ ماں باپ کے باغی ہوتے ہیں ساری زندگی، لیکن ایسی سعادت مند آتی ہے کہ خاوند کو ماں باپ کا غلام بنا دیتی. ایسی بھی بیویاں ہیں، ہم نے ایسی بھی دیکھی ہیں. کئی گھر آباد کرنے والی ہوتی ہیں اور کئی گھر برباد کرنے والی ہوتی ہے. اللہ گھر برباد کرنے والی کسی کو نہ دے، آباد کرنے والی دے. میرے دوستو میں بات کر رہا تھا والدین کے حقوق کی. امام اصمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے ایک دیہاتی ملا. کون ملا؟ بس میرا وقت ختم ہو گیا. ایک دیہاتی ملا،
میں نے کہا جی کس لیے باہر گھوم رہے ہو؟ کہنے لگے آج میں گھر سے نیت کر کے نکلا تھا کہ آج سب سے بڑا نیک بخت اور بدبخت ڈھونڈوں گا۔ عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں دیہاتی۔ تو انہوں نے کہا جی کوئی بدبخت آپ کو ملا ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ کون ملا ہے؟ کہنے لگا راستے پہ جا رہا تھا، کڑاکے کی دھوپ ہے، جون جولائی کی، جل رہا ہے بندہ، اور ایک سفید ریش بوڑھا ہے، وہ کنویں سے رسا کھینچ رہا ہے۔ جس رسے کے ساتھ لوگ گدھا اور بیل باندھتے تھے اسی رسے کے ساتھ ایک بابے نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے، اس کو کھینچ رہا ہے اور ڈول نکال رہا ہے، اور ایک کمبخت جوان اس کی پیٹھ کے پیچھے کوڑا لے کے اس کو مار بھی رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ منظر میں نے دیکھا تو جاتے ہی میں نے کہا وہ کمینہ انسان یہ کیا کر رہا ہے؟ سفید ریش ہے، کمزور بوڑھا ہے، اوپر سے گرمی ہے، کیا یہ تکلیف تھوڑی ہے جو ڈول کھینچ رہا ہے؟ اوپر سے تو کوڑے بھی مار رہا ہے، اس کی بڑھاپے کی چمڑی ادھیڑ دی ہے تو نے، کمر سے خون بہ رہا ہے۔ تو وہ مجھے کہتا ہے اسکت وَمَعَ ذَلِكَ أَبِي، ان ساری باتوں کے ساتھ یہ میرا باپ بھی ہے۔ میں نے کہا وہ تو برباد ہو جائے ظالم انسان، یہ تیرا والد ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا اللہ تجھے کوئی خیر نصیب نہ کرے، تجھے اتنی بھی حیا نہ آئی۔ کہتا ہے وہ مجھے کہنے لگا جو کام اس کے ساتھ میں کر رہا ہوں یہی اپنے باپ کے ساتھ کرتا تھا، میں بچپن میں اس کو دیکھتا تھا اور اس کا باپ اس کے دادا کے ساتھ کرتا تھا، آج میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، کل میرا بیٹا میرے ساتھ کرے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ سزائیں دنیا میں ملتی ہیں، کچھ آخرت میں ملتی ہیں۔ ان دنیاوی سزاؤں میں سے ایک والدین کی نافرمانی کی سزا آخرت میں تو ملے گی، اس کا کچھ اثر دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ آئیے دوستو، اگر آپ کے بوڑھے ماں باپ کمزور ہو چکے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے آپ کی جولی میں آ گئے ہیں، تو جس طرح آپ کوئی گوشت کا لوتھڑا اٹھا کے پھرتے تھے اور خوش ہوتے تھے، آج اگر تو خوش نہیں ہو سکتا کم از کم ان کو دکھ نہ پہنچا، ان کو درد نہ پہنچا۔ وہ کانوں سے بھی کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، وہ زبان سے بھی کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی عادتیں بھی بچوں والی ہو چکی ہوتی ہیں، روتے ہیں۔ میں عمرے پر تھا تو میرے ساتھ والدہ تھی، ایک بزرگ بھی میرے ساتھ عمرے پر تھے، تو مجھے کہنے لگے یہ آپ کے ساتھ والدہ بھی ہے؟ میں نے کہا، کہنے لگے 21-22 دن گزرے ہیں، ماں روٹھی بھی ہے کبھی؟ عموماً ادھر بندہ ہوتا ہے روٹھ بھی جاتے ہیں، تو ناراض ہوئی ہے؟ میں نے کہا اللہ نہ کرے، ناراضگی کی کیا بات ہے، میں تو ماں کو جب بھی دیکھتا ہوں کعبے کے سامنے ماں کھڑی ہوتی ہے تو بعد میں کسی اور کو یاد کرتی ہے اور اپنے آپ کو یاد کرتی ہے، پہلے مجھے یاد کرتی ہے۔ ہاتھ میں میری والدہ کا میرے ہاتھ میں ہاتھ تھا، جب کعبے پہ نظر پڑی تو میں سوچ رہا تھا سب سے پہلے کہ لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ بھئی میں یہ مانگوں گا، میں نے کچھ اور سوچا تھا، لیکن جب ماں کی نظر کعبے پہ پڑی تو اس کی سب سے پہلی دعا میرے لیے تھی۔ تو مجھے کہنے لگے آپ کی ماں ناراض نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں الحمدللہ، اللہ نہ کرے، وہ تو دعاؤں کی دعائیں دے رہی ہے۔ پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے یہ نرم مزاج ماں باپ بھی اللہ کا احسان ہے، میری ماں بڑی سخت مزاج تھی، میں نے پیسے جوڑ کے ماں کو حج کے لیے لایا تھا، وہ پورے حج میں ہر تیسرے دن رس جاتی اور بددعائیں دیتی تھی۔ کہتے ہیں میں جا کے کعبے میں روتا، میں اللہ اس ماں کو تو میں دعاؤں کے لیے لے کے آیا ہوں، لیکن وہ مزاج کی اتنی سخت ہے کہ ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتی۔ تو کبھی امتحان بھی ہوتا ہے انسان کا، سخت مزاج ماں باپ مل جائیں، میرے دوستو گوارا کرو، برداشت کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو جو میں نے مضمون شروع کیا تھا اس پہ میں صحابہ کے اقوال سناتا، اس پہ میں امام بخاری کے واقعات سناتا، اس پہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا واقعہ سناتا، اس پہ میں آپ کے سامنے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، جن کو اللہ نے سکھ مذہب سے ایمان کی دولت سے نوازا، ان کی تفسیر، اپنی تفسیر پہ نام پتہ کیا لکھتے تھے؟ عبید اللہ بن اسلام۔
باپ کا نام نہیں لکھتے تھے، باپ کا نام تو سکھ والا تھا، تو کیا لکھتے تھے؟ عبید اللہ بن اسلام۔ ماں آخر تک اپنے مذہب پر قائم تھی۔ تاریخ میں یہ بھی ہے کہ درس کے دوران بھی کبھی کبھی ماں آ جاتی اور یہ درس دے رہے ہوتے اور وہ اوپر سے مارنا شروع کر دیتی کہ میرے بیٹے نے میرا مذہب چھوڑ دیا، یہ اوف تک بھی نہ کرتے۔ جی آدھا گھنٹہ اور آپ تھک جائیں گے؟ سچ بتاؤ، پکے بیٹھے ہو کہ تھکے بیٹھے ہو؟ میرے دوستو، یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، اللہ سدا قائم رکھے۔ یہ اچھا ہوا کہ لوگ ابھی جذبہ باقی ہو اور بندہ بات پوری کر دے تو ذہن میں ہوتی ہے، تھکاوٹ پڑ جائے، طلب ہو اور چھوڑ دیا جائے مجمع کو تو پھر دوبارہ سننے کو جی چاہتا ہے۔ کسی نے مجھے بیان کے دوران کہا حضرت آپ پیاس بجھاتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں پیاس بجھاتا نہیں، میں پیاس بڑھاتا ہوں تاکہ پیاس بڑھے اور طلب رہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ مغفرت فرمائے، جن کے زندہ ہیں اللہ انہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جوانوں، مسجد سے اٹھ کے جانے والے ہو، رات 12 بج چکے ہیں، ہونے والے ہیں 2 منٹ رہتے ہیں، تاریخ بدل جائے گی۔ یہ رات پھر زندگی میں نہیں آئے گی۔ اگر ماں باپ کے باغی ہو ان کو راضی کر لو، اگر ماں باپ آپ سے دکھیاں ہیں ان کو راضی کر لو، اور اگر آپ سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں تو اب تو ان کو منانے کی کوئی صورت نہیں۔ ایک صورت ہے ان کو اب بھی، یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں شروع کر دو۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں سے ان کی اس جہان کی منزل آسان ہو اور وہ آپ کی لغزشوں کو کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ تو اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ زندگی باقی ملاقات۔